السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ مجھے نا بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ حج پر گئے تھے یا پھر ٹرینڈنگ ٹاپک بننے۔ میری نظر سے 2-3 لوگوں کی ویڈیوز گزری ہیں، نو ڈاؤٹ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی بالکل ٹھیک سمجھے آپ، انہی کی بات کر رہی ہوں میں۔ ان کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بالکل سمجھتی ہوں اور بالکل جانتی ہوں اور میں مانتی ہوں کہ جو کسی کے عزت، کسی کے کردار یا کسی کے رزق پر وار کرتا ہے نا، وہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوتا ہے۔ جو کسی کے عزت، کسی کے کردار یا کسی کے رزق پہ وار کرتا ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آپ حج پر گئے تھے یا پھر ٹرینڈنگ ٹاپک بننے، مناسک حج ادا کرنے کے بجائے سارا وقت صرف ایک ہی تکرار تھی کہ دوستو میری بات سن لیں۔ یہی کیفیت رہی آپ کی، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ آپ کی آخری ویڈیو میں نا، آپ کی پہلی ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا فائدہ ایسی عبادت کا کہ آپ وہاں موجود ہیں جہاں کعبہ آپ کے سامنے تھا اور جہاں آپ کا مکمل دھیان کعبہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کا مکمل دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، مناسک حج ادا کرنے کی طرف، نہ کہ لوگوں کی باتوں کی طرف۔ جبکہ آپ نے آئے دن بیک ٹو بیک ایک پر ایک ویڈیو بنا کر صرف اور صرف لوگوں کو صفائیاں پیش کرنے پر وقت ضائع کیا۔ حج کا مقصد کیا یہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر خود کو مٹا دے، خود کو بھی سوچنا چھوڑ دے۔ اور آپ سچ ثابت کرنے چلی تھی، جس در پر جس ذات کے حضور آپ حاضر تھیں، کیا آپ کو اس ذات پر یقین نہیں تھا کہ آپ کو خود ضرورت محسوس ہوئی یا آپ صبر نہیں کر پائیں کہ مناسک حج ادا کرنے کو ترجیح دیتی پہلے اور بعد میں اپنا موقف بیان کر لیتی؟ بے شک آپ نے درست فرمایا کہ آپ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنی معتبر ہوں گی کہ آپ کو حج کا بلاوا نصیب ہوا۔ اللہ آپ کو یہ سعادت بار بار نصیب کرے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو سکے، یہ سعادت ان کو بھی نصیب ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کی خوشنودی آپ کی ویڈیوز سے، معذرت کے ساتھ آپ کی ویڈیوز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کی خوشنودی اور رضا اور مناسک حج ادا کرنے سے زیادہ آپ کے لیے لوگوں کی رائے محترم ہے۔ آپ لوگوں کی رائے کو زیادہ معتبر سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ عبادت جہاں انسان اپنی ذات کو مٹا کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے، وہاں لبیک اللہم لبیک کی بجائے آپ اپنا امیج بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ بیک ٹو بیک آپ کی ویڈیوز صرف اپنا امیج بچانے کے لیے کہ میری سن لیں، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ آخری ویڈیو میں نا آپ نے ایک بات بہت بہترین کہی، بہت خوبصورت، جس میں آپ نے کہا کہ آپ صبر کریں گی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ صبر کر لیتی کچھ دن، کچھ وقت، اس کے بعد اپنا موقف رکھ دیتی یا اپنی جنگ اس کے بعد شروع کر لیتی۔ آپ صبر سے کام لیتی اور اپنی ذات کو، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتی، اس ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہ جب تک وہ نہ چاہے
تب تک کوئی آپ کا برا چاہ نہیں سکتا۔ بے شک وہ سب کا رب ہے، تو کیوں آپ کو اپنے رب پر یقین نہیں تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا آپ کا کوئی برا کر نہیں سکتا؟ مجھے کیوں لگا آپ کی ویڈیو سے کہ آپ یہ حج کم اور ایک ٹرینڈنگ ایپیسوڈ زیادہ تھے۔ میں نے آپ کو بہت زیادہ دیکھا یا سنا نہیں ہے، شاید کچھ چند ایک ویڈیوز آپ کی میری نظر سے گزری، میں نہیں جانتی اصل کہانی کیا ہے، لیکن مجھے کیوں لگا کہ یہ صرف ایک ٹرینڈنگ ایپیسوڈ تھے، خود کو صرف ٹاپ 1 میں رکھنے کے لیے اور ٹاپ 10 میں رکھنے کے لیے۔ آپ ٹک ٹاک پر ایک جانا مانا نام ہے، آپ کو ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈ میں رہنے کی ضرورت تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میرا خیال ہے عبادت کو عبادت ہی جاننا چاہیے، عبادت کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کیا جانا چاہیے۔ اس طرح سے بے حرمتی اور توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا تمام تر وقت یہ رب اور بندے کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں، انسان اور اللہ کے درمیان کے معاملات، لیکن کیوں ہم غفلت برتتے ہیں، کیوں ہم اس کو اتنا معمولی جانتے ہیں؟ اور آخر میں آپ کی ایک اور ویڈیو میں نے سنا کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ شیطان کا گھر ہے۔ جہاں آپ کھڑی ہیں وہ شیطان کو کنکریاں مارنے یا پھر مناسک حج کہہ سکتے ہیں ہم، حصہ ہے، اسی جگہ کا حصہ ہے، لیکن جہاں آپ حج ادا کرنے گئی ہیں وہ اللہ کا ہی گھر ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات، حدیث پڑھ کے آؤ، قرآن سمجھ کے آؤ۔ سب سے پہلے تو ہم عبادت کی اہمیت کو ہی نہیں جان سکے، ہم نے اس کو بھی دنیاوی معاملات میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اس کو سمجھیے پلیز، آپ کوشش کیجئے سمجھنے کی، کوشش کیجئے اور سمجھیے کہ آپ نے کتنا اہم وقت صرف فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اور فضول چیزوں میں گوا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حج کے مہینے میں بس ان میں جو حج لازم کر لے، یعنی جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا جو حج کرنے جائیں تو حج میں بیہودہ بات نہ کریں، گناہ نہ کریں اور جھگڑا نہ کریں۔ ہم کہاں اپنے لیے لوگوں کو صفائیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں لوگوں کو گالیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں، اور کہاں کوئی ایک بات ہو تو بیان کرو۔ خدا را سمجھیے، اور اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو ذرا نہیں ڈرتے، ذرا نہیں سوچتے، دوسروں کی عزت پہ وار کرتے ہوئے، دوسروں کے کردار پہ وار کرتے ہوئے، یا پھر دوسروں کے رزق پہ وار کرتے ہوئے۔ آپ سمجھ جائیں کہ انتہائی گھٹیا کام ہے یہ۔ میں نہیں مانتی کوئی بھی انسان جو کسی کے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو کسی کے عزت پر وار کرے، جو کسی کے کردار پر وار کرے یا پھر اس کے رزق پر وار کرے، وہ انسان ہے، انسانیت کے درجے سے کہیں نیچے گر جاتا ہے۔ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن خدا را دنیا داری اور عبادات میں فرق کیجیے۔ دنیا داری بے شک اہم ہے، بے شک ضروری ہے، لیکن عبادات کے دوران اپنے آپ کو، خود کو اللہ کے سپرد کرنا سمجھیے، سیکھیے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور خود کو اس کے سپرد کر دیں۔ مناسک حج یا حج کے ایام مخصوص تھے،
گزر جانے کے لیے جو کہ گزر گئے، خدا را اپنے آپ کو اللہ کے حاضر مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے حاضر ہوا کرے۔ اللہ ہم سب کو وہ حج نصیب کرے، وہ عبادات نصیب کرے جہاں دل و جان صرف اور صرف اس کے حضور حاضر ہوں، اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیا کو، لوگوں کو اپنی صفائیاں بیان کرنے کے لیے، اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔